إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، بڑائی و بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مختار کل ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام المجاہدین، امام المتقین، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وبارک وسلم۔ موضوع خطابت ہے بچوں کی مثالی تربیت۔ اولاد یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد جس کو مل گئی اس کو دنیا کی زینت مل گئی۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، دنیاوی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ پیغمبروں نے بھی اللہ سے اولاد کا سوال کیا ہے،
اب سوال یہ ہے کہ جب یہ دنیا کی زینت ہمیں مل جائے، دنیا کی یہ خوبصورتی ہمیں نصیب ہو جائے، تو اس زینت کی تربیت ہم کیسے کریں؟ مطلب اولاد کی تربیت ہم کیسے کریں؟ بیشتر والدین عملی طور پر اولاد کی تربیت میں بہت سست نظر آتے ہیں، اور یقین مانیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں دنیاوی معاملات میں کہیں نقصان ہو جاتا ہے تو اس کی بھرپائی کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس مال و جائیداد کا ایک خزانہ موجود ہے، اگر اس پر ڈاکو آئے قبضہ کر لے یا چور اس کو چوری کر کے لے کے چلا جائے تو ہر بندہ اس پر آنسو بہائے گا، اس کے دل میں بڑی تکلیف ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے، بڑے نقصان سے اس کو دوچار ہونا پڑا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اولاد اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اور جب اس اولاد کی صحیح ڈھنگ سے تربیت نہ ہوگی تو ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ یہ شیطان ہر روز ہمارے بچوں کے دین پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ دیکھیں یہ شیطان ہمارے بچوں کو بے حیا اور بے شرم بنا رہا ہے۔ یہ شیطان ہمارے بچے کو ہر روز اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان بنا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں ذرا بھی فکر نہیں ہوتی۔ یہ سوچیں کہ یہ بچے ہمارے جو ہیں، اگر ہم نے ان کی تربیت اچھے سے کی اور ہم نے ان کو سنوارا اور ہم نے ان کو دین کے راستے پر لگایا تو یہی بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے لیے بڑے مقام و مرتبہ کا باعث ہوں گے۔ اور اگر یہی بچے ہمارے دین سے بکھر گئے اور دین سے الگ ہو گئے تو یقین مانے پوری نسل برباد ہو جائے گی، اور ہمارے لیے صرف اور صرف زحمت کا باعث ہوں گے، زحمت کا باعث ہوں گے۔ اللہ کے بندو، سب سے پہلے ہم دیکھیں اولاد کی تربیت میں ہمیں کرنا کیا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز کہ بچوں کے لیے ہم اپنائیت کا سامان بنیں، ہم اپنے آپ کو بچوں کے لیے ایسا ثابت کریں کہ بچہ یہ گمان کرے کہ ہمارے والدین ہم میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور ہماری بات کی توجہ کی جا رہی ہے اور ہمارے ادا کا خیال کیا جا رہا ہے، اور بچوں کے ساتھ ایسے پیش آئیں گویا کہ ہم ان کے دوست ہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہیں۔ اور بچوں پر اگر ہمیشہ ہم غصہ کریں گے، ہمیشہ ان پر اڑے رہیں گے تو بچہ ہم سے متنفر ہو جائے گا، اور پھر جب ہم سے وہ بہک جائے گا تو پھر وہ ہمارا دوست نہیں بن سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز ہم بچوں کو محبوب بنیں، بچوں سے اپنائیت کا بیوہار کریں، جب بچہ اپنے آپ ہماری طرف کھنچتا چلے آئے۔ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم بالصبیان والعیال، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی یہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اور اہل و عیال والوں سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت رحم کرنے والے تھے۔ یہ روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں جو بچوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہوگا وہ رحم کا برتاؤ کرنا ہوگا۔ کیوں؟ بچہ چھوٹا ہے، معصوم ہے، یہیں سے لے کے چلیں، چھوٹے بچے معصوم ہیں، ان سے آپ محبت کا سلوک کریں، ان سے اپنائیت کا سلوک کریں، ان پر رحم کریں۔ دھیرے 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 جب وہ بچہ بڑا ہو جائے گا، آپ کو سمجھنے لگے گا، پھر وہ بچہ آپ کا ہو کر ہی رہ جائے گا۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بچوں کو دیکھ کر کے متنفر نہیں ہوتے تھے، کبھی بھی بچوں سے نفرت نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ بچہ اگر آپ کے کپڑے پر پیشاب بھی کر دیتا تھا تو آپ کیا کرتے؟ وہ روایت آپ کے سامنے ہے کہ بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو منگوایا اور وہاں پر پانی کو ڈال دیا، غلاظت کو زائل کر دیا، لیکن آپ
کہ پیشانی پہ ذرا بھی شکن نہیں آیا، آپ نے بچے کو جھڑکا نہیں، آپ نے بچے کو ڈانٹا نہیں، بلکہ پانی منگوا کر گندگی کو صاف کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں بچوں سے ہمیشہ اپنائیت کا بیوہار کرنا چاہیے۔ احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں، دیہاتی آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو بہت سارے بچے ہیں لیکن ہم نے کبھی بچوں کو بوسہ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دیتے ہیں، ذرا غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر رب العالمین نے تمہارے دلوں سے رحمت کو اچک لیا ہے تو میں کیا کروں، میں کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو بوسہ دیتے ہیں، صحابی رسول آتے ہیں، کہا اللہ کے رسول میرے پاس 10 بچے ہیں، میں نے کبھی بوسہ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من لا یرحم لا یرحم۔ کیسی بڑی بات پیارے نبی نے فرمائی کہ جو رحم نہیں کرتا رحم نہیں کیا جاتا۔ غور کریں یہاں پر، ہاں اب یہ بچہ چھوٹا ہے، یہاں سے آپ کو اپنائیت کا بیوہار کریں، رحم کریں، اس پر محبت سے پیش آئیں۔ دھیرے دھیرے یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، جب بڑا ہو گیا تو آپ اس کو ایسے انداز میں پیش آئیں کہ ایسا لگے کہ ہمارا باپ ہمارا دوست ہے، ہمارا باپ ہمارا دوست ہے۔ کیسے؟ وہ روایت آپ دیکھیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ چھوٹے بھائی، جب ان کے پاس وہ چڑیا تھی جس سے وہ کھیلا کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا یا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر کیا ہو گیا، تمہاری چھوٹی چڑیا کو کیا ہو گیا؟ وہ چھوٹی چڑیا جن سے وہ کھیلا کرتے تھے وہ مر گئی، اور جب مر گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا تمہاری چڑیا کو جس سے تم کھیلا کرتے تھے؟ دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اس سے تھوڑا سا ہنسی بھی کر رہے ہیں، اسے مزاحیہ انداز میں بات کر رہے ہیں۔ پتہ چلا بچوں کو بالکل چھوٹ نہ دیا جائے، محبت سے پیش آیا جائے، لیکن یہاں آپ نے اپنائیت کا بیوہار کیا۔ لیکن جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو کہیں کہیں اس کو ڈانٹا بھی جائے اور وہاں پر محبت بھی کیا جائے، پھر اس پر رحم بھی کیا جائے۔ ایسی صورت میں بچے کی تربیت دھیرے دھیرے ہوتی رہے گی۔ پہلی چیز، جب محبت سے ہم اس کو پیش آئیں گے تو وہ بچہ ہماری طرف آیا نا، جب ہماری طرف بچہ آیا تو سب سے پہلے بیوہار جو میں نے کیا ہے، اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ اپنے بچے کے لیے سب سے بہتر جو چوائس ہوگی وہ اس کا دین ہوگا، وہ اس کا دین ہوگا۔ اپنے بچوں کو اپنے دین کے لیے پہلے وقف کریں، اپنے دین کے لیے اس کو لگائیں۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو بے یار و مددگار وادی میں چھوڑ کر کے آتے ہیں، کیوں؟ تاکہ یہ بچہ یہاں نماز قائم کرے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہاں نماز قائم کرے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے لیے اگر چوائس کیا تھا تو کیا؟ دین کو چوائس کیا تھا، دین کو پسند کیا تھا۔ اپنے بچے کے لیے سب سے پہلے دین کو پسند کریں۔ جب بچہ دین کو پسند کرنے لگے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو پسند نہ کیا جائے، سب سے پہلے اغلبیت اگر حاصل ہو تو دین کو حاصل ہو۔ جب دین پر اس کو غلبہ حاصل، اغلبیت حاصل ہو جائے گی اور دین کو وہ پسند کرنے لگے گا، پھر دھیرے 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 وہ بچہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور جب آگے بڑھتا چلا جائے گا تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آپ کے سامنے وہ نظر آئے گا۔ آپ کو یقین ہے جب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں آپ کو لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہیں تو ان کی سب سے پہلے چوائس کیا ہوتی ہے، سب سے پہلا پسند ان کا کیا ہوتا ہے؟ لو میرے بچے کی تربیت کریں آپ، میرے بچے کو دین میں ڈھالیں آپ، میرے بچے کے لیے آپ گائیڈ اور رہنما ثابت ہوں اور دین کی طرف اس کو لے کر کے آئیں۔ جب بچہ دین کی طرف آئے گا نا تو دھیرے دھیرے جب اس کے اندر دین کی حقانیت آ جائے گی، پھر وہ کسی اور راستے پہ چلتا چلا جائے لیکن اس کے دین کو کوئی نکال نہیں پائے گا۔ اور جب بچپنے میں بچہ بگڑ جائے گا نا، پھر ایسا بگڑے گا کہ آپ اس کو راستے پہ نہیں لا پائیں گے، آپ اس کو راستے پہ نہیں لا پائیں گے۔ والدین کی سب سے بڑی غلطی یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ تھوڑا سا جاننے کے لائق ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو با سنجے بسم اللہ پڑھانے کے بجائے بچوں کو CAT کیٹ اور DOG ڈاک جب پڑھایا جائے گا تب بچہ جائے گا کہاں؟
وہ بچہ جائے گا کہاں اور کس راستے پہ وہ جائے گا۔ اللہ کے بندو، سب سے پہلے والدین کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بچے کے لیے اچھا چوائس نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ نہ سوچیں، ہم یہ کبھی فکر نہ کریں کہ یہ بچہ اگر دین کی طرف جا رہا ہے تو اس کی دنیا بگڑ جائے گی۔ اللہ کے بندو، بچہ دین کی طرف جائے گا نا، پھر دین سے پھر دنیا کی طرف جب آئے گا نا تو یہ دنیا اس کے سامنے ناک رگڑ کر کے آئے گی۔ اور اگر بچہ دنیا کی طرف جائے گا پھر اس کے بعد دنیا کو لے کر کے پھر دین کی طرف آئے گا، پھر اس کی دنیا بھی چلی جائے گی اور آخرت بھی اس کا چلا جائے گا۔ اور یہ فکر کبھی نہ کریں کہ بچے کے مال و جائیداد کو لے کر کے یہ بچہ کیسے کمائے گا، کیسے کھائے گا۔ میرے بھائیو، دنیا میں بہت سارے انسانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے انسانوں کو کہ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جن کے والدین نے بہت سارے مال و جائیداد کو چھوڑا، لیکن وہ بچے ان کی حفاظت نہ کر سکے۔ لیکن وہ بچے جو ایک ایک پائی کے محتاج ہوئے، لیکن والدین نے ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، لیکن آگے چل کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا مال میں بھی اور دینداری میں بھی۔ اگر یقین نہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز کی تاریخ کو آپ دیکھ لیں، رحمہ اللہ علیہ کی تاریخ کو آپ دیکھتے چلے جائیں۔ جب آپ حالت مرض میں ہوتے ہیں، آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں اے امیر المؤمنین، آپ نے اپنے بچوں کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، یہ آپ کے بچے کس پر گزارا کریں گے؟ امیر المؤمنین نے کیا جواب دیا؟ میں نے اپنے بچوں کے وارث اللہ رب العالمین کو چنا ہے اور میرا رب میرے بچوں کو نہیں چھوڑے گا۔ وہی بچے جن کے لیے آپ نے کچھ نہیں چھوڑا تھا، وہی بچے آگے چل کر کے اللہ کے راستوں میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں۔ یہ کہاں سے ملا؟ رب العالمین کو وارث بنایا کس نے؟ امیر المؤمنین نے۔ جب وارث بنایا تو اللہ نے ان کی وراثت کو تسلیم کیا اور ان کو نوازا۔ اللہ کے بندو، یہ کبھی بھی ہم نہ سوچیں کہ ہمارے بچے جائیں گے کہاں، کمائیں گے کہاں، کھائیں گے کہاں۔ اللہ کے بندو، یہ ہم اور آپ کو سوچنا ہوگا، ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہوگا۔ پہلی چیز اپنے اولاد کو دین کے لیے وقف کرنا ہوگا۔ دوسری چیز، ہمیں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنی ہوگی، اور صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں، دوسرے اولاد کے لیے بھی۔ جتنے بھی بچے ہیں، اپنے مسلمان بچے، مومن کے بچے جتنے بھی ہیں، سب کے لیے ہمیں دعا کرنا ہوگا۔ جس طریقے سے آپ نے جانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی دعا کی، ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے بھی دعا، اور بہت سارے لوگوں کے لیے دعا کی۔ میں آپ کو بتاؤں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے برکت کی دعا فرما رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں اور دوسرے بچوں کے لیے بھی دعا کریں، اور اس بات کی دعا کریں کہ اللہ ان کو دین کا سپاہی اور دین کا شہدائی بنا دے، رب العالمین ان کا دین کا محافظ بنا دے، اے اللہ ان سے دین کا کام لے لے، اور اللہ ان سے لے گا انشاءاللہ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہوا کرتی تھی، اور ہم بھی بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، دوسرے کے بچوں کے لیے ہم دعائیں کرتے رہیں۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ اس روایت کو دیکھیں، آپ غور کریں کہ سعید ابن یزید فرماتے ہیں، راوی حدیث عطا بن رواح ہے، فرماتے ہیں کہ میں گھوم رہا تھا، بچوں کے درمیان کھیل رہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ادھر سے ہوتا، آپ نے مجھے بلایا، آؤ ادھر آؤ۔ میں آیا، آپ نے میرا نام پوچھا، اور نام پوچھنے کے بعد جیسے عام طور سے ہوتا ہے نا، بلا کر کے پوچھتے ہیں، آپ نے اپنے دست مبارک کو میرے سر پہ رکھا، اور اس کے بعد آپ نے دعا کی۔ تابعی پوچھتے ہیں ان سے، عطا پوچھتے ہیں، اے صاحب ابن یزید، تمہارے داڑھی کے بال تو پک چکے ہیں، لیکن میں نہیں دیکھتا تمہارے سر کے بال نہیں پکے ہوئے، آخر کیا بات ہے؟ صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے برکت کی دعا کی، اور ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا، اور بہت ساری برکتوں میں ایک برکت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہے کہ ہمارے سر کے بال سفید نہیں ہو رہے ہیں اور ہمارے داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں کی ہیں، بچوں کے لیے دعائیں کی ہیں۔ آپ کو یقین نہ آئے تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں، آپ غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اپنے گود میں لیے ہیں اور دونوں کے لیے کہہ رہے ہیں اللہم ارحمہما الذی ارحمہ، اے اللہ ان دونوں پر تو رحم کر، میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں۔ کس نے کہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان دونوں پر رحم کر۔ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچوں کے لیے دعا کر دی، رحم کی دعا کر دی اور اس پر رحم کیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور ان پر رحم کیا گیا، اور یہی بچے آگے چل کر کے اور دین اور دنیا کے لیے کامیابی کا باعث بنے اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اور کس طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی اور دین پھلتا اور پھولتا رہا ان کی دعوت پر۔ ام خالد کے بارے میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی سی بچی تھی اور میں اپنے ابو کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور زرد قسم کی لباس ہم نے پہنی تھی، اور میں آپ کے مہر نبوت سے کھیل رہی تھی، اور کھیلتے کھیلتے میرے ابو نے ڈانٹا مجھے پھٹکارا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ان کو ڈانٹو نہیں، ان کو پھٹکارو نہیں، ان کو کھیل لینے دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ابلی و خلقی ابلی و خلقی ابلی و خلقی، یہ کپڑا تو پہنے بوسیدہ ہو پھٹے بوسیدہ ہو پھٹے بوسیدہ، یعنی لمبی عمر تک تم اس کو پہنتے رہے۔ یعنی کتنے لمبی عمر کی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعائیں دی۔ تو پتہ یہ چلا، پہلا دین کے لیے وقف کرنا ہوگا، اور دوسرا اپنے بچوں کے لیے اور غیروں کے بچوں کے لیے، مسلمان بچوں کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی ہوگی۔ یہ مثالی تربیت ہوگا یہاں سے بچوں کا۔ تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عملی پیش رفت ہونا چاہیے آپ کے لیے۔ عملی طور پر اپنے بچوں کے لیے آپ ثابت کریں کہ ہم یقیناً ہم اچھے انسان ہیں۔ آپ نماز پڑھیں، گھر میں جا کر کے نوافل، بچوں کو مسجد میں لے کر کے آئیں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے گھر میں رہیں، اپنی زبان کو اچھے سے استعمال کریں، اور اپنے پریوار میں کبھی بھی تو میں یا جھگڑا لڑائی نہ ہو، تاکہ بچہ آپ سے اچھا سبق حاصل کرے۔ اور جب بچہ آپ سے صحیح سبق لے گا تو یہ بچہ آگے چل کر کے مثال قائم کرے گا، اور اپنے بچے کو ضرور نماز کی تلقین کرتے رہیں۔ اب آپ دیکھیں بچپنے میں آپ کو کیسے کرنا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوا پھر کیسے کرنا ہے، پھر آپ کا بچہ آگے اور بڑا ہو رہا ہے تو کیا کرنا ہے، عملی اعتبار سے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ایک اچھے انسان ہیں۔ میرے بھائیو، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بچے تو اچھے تھے لیکن والدین کو دیکھ کر کے وہ بچے بگڑ گئے۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلے اپنے بچے کو نماز کی طرف لانا ہے۔ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ اپنے بچے کو جب 7 سال کی عمر میں ہو جائیں تو ان کو نماز کی تلقین کرتے رہیں، اور جب یہی بچے 10 سال کے ہو جائیں تو وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اے لوگو تم ان کو مارو، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ مَضَاجِعَهُمْ، اور اے لوگو تم ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ اب یہاں غور کریں تھوڑا سا، 7 سال میں بچے کو تھوڑا سا راستے پہ لانا ہے، 10 سال کا بچہ ہو گیا، شعور کے لائق ہو گیا، اب آپ ان کو غلطی پر مارنا شروع کر دیں۔ اب وہاں 5 سال تک آپ کو ٹائم ہے، 15 سال تک آپ بچوں کو سکھائیں، بالکل اگر نہیں سکھ رہا مار کے اس کو سکھائیں۔ 10 سال میں تو آپ ایسے کر رہے ہیں، اس کے بعد اگر بچہ 15 سال تک وہ راستے پہ آ گیا تب تو آپ کے لیے خیر ہو گیا، لیکن اگر وہ بچہ اتنے سمے میں آپ کا راستے پہ نہیں آیا، پھر آپ کا بچہ صحیح راستے پہ آئے گا نہیں، کبھی نہیں آئے گا، الا ماشاء اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کیسی تربیت کریں۔ آپ کو یاد ہوگا حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب آتے ہیں، بچے تھے، اور آپ نے وہ صدقہ کا کھجور کھایا۔ صدقہ کا کھجور جب آپ نے کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کخ، آپ اس کو نکال، اس کو نہیں نکل رہا ہے۔ آپ انگلیاں ڈال کر کے اس کو نکالا گیا،
بچے کے ذہن میں یہ تربیت ڈالی گئی کہ یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب بچہ تھوڑا سا شعور کے لائق ہو جائے تو ہمیں اور آپ کو یہ لازم ہے کہ بچے کے اندر وہ شعور پیدا کریں کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے غلط ہے، یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ آج کا دور ایسا ہے میرے بھائیوں کہ بچہ شعور میں آ جاتا ہے اور بچوں کے بستروں کو الگ نہیں کیا جاتا، حالانکہ ان کے لحاف، ان کے بستر سب الگ کیے جائیں۔ جب بستر کو الگ نہیں کیا جائے گا تو ایسے فواحش جنم لیں گے گھر سے کہ اللہ کی پناہ اشارہ کافی ہے، اشارہ آپ کے لیے کافی ہے۔ ایسے فواحش جنم لیں گے جس کی مثال پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تیسری چیز تھی جو میں نے بتایا آپ کو، پہلا کہ وقف کر دینا ہے دین کے لیے، دوسرا بچوں کے لیے دعائیں کرنے ہیں، تیسرا عملی ثبوت اپنے تئیں اس کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو بچے پر آپ کی نصیحت جادو کی طرح اثر کرے گی۔ آپ جو بھی کہیں گے وہ بچہ فوراً مان لے گا، کتنوں عمر کا ہو جائے گا، 20 سال، 25 سال، 30 سال، وہ آپ کو اپنا سرپرست اور اپنا گائیڈ مانے گا، اور پھر آپ اس کو ایک لفظ بول دیں گے وہ بچہ آپ کی ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کیوں؟ بچپن میں اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے اور وہ نصیحت آپ کی قبول کرنا شروع کر دے گا۔ یقین نہیں آتا لقمان حکیم کے وہ سارے نصائح ہمارے سامنے موجود ہیں نا، کہ سب سے پہلے آپ نے کیا نصیحت کی تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اور یہ ہمیں اس بات کی تنبیہ دیتی ہے یہ آیت کہ سب سے پہلے ہمیں اگر کسی چیز کی تلقین کرنی ہے اپنے بچے کو تو عقیدے کی، سب سے پہلے تربیت عقیدے کی ہونی چاہیے۔ آپ نے کیسے پیار میں بچوں کو سمجھایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ آپ روایت دیکھیں، آپ پیچھے بیٹھے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ہنسی مذاق ہوتے اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نصیحت کرتے ہیں، احفظ اللہ یحفظ، اے بندے خدا تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، اے اللہ کے بندے تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، تو اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگ تو اللہ سے مانگ، اور جب مدد طلب کر تو اللہ سے مدد طلب کر۔ اور اے بیٹے جان لے اگر پوری دنیا انسانیت مل کر کے تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا تیری مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، اور اگر پوری دنیا انسانیت مل کر کے تجھے نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا کہ تیری مقدر میں لکھ دیا جا چکا ہے۔ تو اب قلم خشک ہو گئے، سیاہی خشک ہو گئی، جف القلم بما ہوا کائن، جو کچھ ہونا چاہو گے یہ اس طرح سے اپنے بچے کو نصیحت کرنا ہے۔ اور جب یہ نصیحت ہم کر لیں گے تو پتہ ہے آپ کو کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا آپ کی نسل سنور جائے گی، آپ پوری دنیا میں منہ دکھانے کے لائق ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے ایسی تربیت نہیں کی تو آپ کی نسل بگڑ جائے گی اور آپ پھر منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے، یہ سر اٹھا کر کے آپ جی نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے بچہ جب بگڑتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ والدین کو ہوتی ہے، اور وہ والدین سماج میں اپنے چہرے کو دکھا نہیں پاتے، اور وہی بچے جب سنورے رہتے ہیں تو والدین اپنے سینے کو پھلا کر کے جیتے ہیں، سر اٹھا کر کے جیتے ہیں، اور ان کو کوئی کہنے والا کیوں؟ اس کے پاس ایک ثبوت ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت کی اور آج مجھے جینے کا حق حاصل ہو گیا، مجھے جینے کا حق۔ اور یہی نہیں، یہی بچے آپ کے لیے آخرت میں بھی کامیابی کے باعث ہوں گے۔ یہی بچے قیامت کے دن رب العالمین، وہ سورۃ طور کی آیت نمبر 21 آیت ہے نا، اس کو آپ پڑھتے چلے جائیں، وہ بچے جو ایمان کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تربیت ہوئی، الحقنا بہم ذریتہم، اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمہاری ذریت سے تمہیں ملا دے گا، تمہارے آل و اولاد سے تمہیں جنت میں ملائے گا۔ کتنا بڑھیا فائدہ ہو رہا ہے، کبھی آپ نے غور کیا؟ تو یہ سارے مثالی تربیت، بچوں کی مثالی تربیت، یہ عنوان، اور اس عنوان میں جو نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی وہ یوں ہے، پہلے تو محبت کا ثبوت دیا جائے، دوسرا پھر دین کے لیے اپنے بچوں کو وقف کیا جائے، اور تیسرا اس کے لیے دعائیں کیا جائے، چوتھا
عملی نمونہ پیش کیا جائے، پھر اس کے بعد نصائح جادو کا اثر کرے گا، پھر آپ کامیاب ہو گئے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اپنے بچوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو دین کا شعور پیدا فرما دے۔ اے رب العالمین جو بکھرے ہوئے ہیں اور بے حیائی کے راستے پہ چلے جا رہے ہیں، رب العالمین ان کو دین کا سچا شیدائی بنا دے، ان کو توبہ کر کے دین کے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب العالمین ہمیں والدین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جیسا حق ہے اسی کے مطابق ہمیں کھڑے اترنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ۔